پھر صاحب آپ کی اجازت سے جو ہمارے ساتھ نوجوان ہیں ان کو شامل کریں گے. افضال احمد, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ میر صاحب میرے 2 کویسچن ہیں. ایک سوال کریں نا. اچھا نہیں, ارسلان افتخار کیس میں جو ٹائمنگ ہے کہ سپریم کورٹ میں اہم ایشوز کے اوپر جو کیس لگے ہوئے ہیں, لاپتہ افراد کا کیس ہے, میمو کیس ہے, ایبٹ آباد کمیشن کا فیصلہ آنے والا ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اس ٹائمنگ میں اسے ایک سازش کے طور پر ہمارے جو چیف جسٹس ہیں انہیں انڈر پریشر کرنے کے لیے یہ ایک سازش کی گئی ہو؟ 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ آدمی بڑا فرسٹریٹ ہو گیا ہے, اس کے بارے میں صبح ہی آج ایک رپورٹ کے حوالے سے پرویز رشید کہہ رہے تھے کہ 1,22,000 اس نے درخواستیں اور لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں, جن میں 44,000 فوج کے لوگ بھی شامل ہیں. پلاٹ اس کے پاس کم ہے, وہ لوگوں کو پیسے کو بانٹتا بھی جا رہا ہے, اس کو دیے, اس کو دیے, مجھ کو دیے, آپ کو دیے, سب کو دیے. اب وہ پیسہ تو لوگوں کا ہے نا جی, اگر آپ نے کمایا ہے, کنسٹرکشن سب کر لی, ابھی تو بہت سی چیزیں خالی پڑی ہیں. مثلا اگر آپ نے جو کچھ آپ نے لوگوں کو دینا ہے اس کا 1/10 کیا ہے اور باقی 90% پیسہ آپ استعمال کر رہے ہیں, تو آپ پرابلم کا شکار تو ہونے والے ہیں نا جی. اس کے لیے آپ اگر پیسے بانٹیں, یہ تو یہاں تو کہیں پرسنل بات ہے, کیونکہ اس کے بعد کوئی شخص اس پہ اعتبار نہیں کرے گا, پیسے لیتے ہوئے ڈرے گا, یہ فلمیں بناتا ہے. یہاں تو فرسٹریشن پرسنل ہے. یہاں ہم کہتے ہیں کہ حکومت کی سازش ہے, پیچھے ہے, جیسے آپ یوسف زاغ گیلانی کہتے ہیں میرے بیٹے کا کیس سن لو. یہاں جیسے کہ اس کے 2-3 بندے جو اس میں شامل ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک طرح رہتے ہیں. یہاں سمجھا جائے کہ زرداری صاحب نے کوئی ماسٹر پلاننگ کی ہے, اس کو آگے ڈال دیا, کر لی ہے. یہاں کچھ لوگ اس کے ڈانڈے کہیں اور سے ملاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آج سے نہیں, پچھلے 15-20 سال سے جو لوگ بہت قریب ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے, جب ابھی وہ اتنا بڑا آدمی بھی نہیں تھا, یہ ان میں سے ایک ہے. یہ اب بڑی بات ہو جاتی ہے, لمبی بات ہو جاتی ہے, اور اس پہ بڑی کہانیاں بھی گنی جاتی ہیں, اور لوگوں کے نام بھی آتے ہیں. کس طرح ایک شخص جو امپورٹنٹ ہو گیا ہے. بہرحال یہ جوڈیشری کو, عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی ایک سازش ہے. اور سچی بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہر حالت میں کچھ بھی صورتحال ہو آپ کو ساتھ دینا کورٹ کا, تاکہ کورٹ جس طرح فیصلے کر رہا ہے اسی طاقت اور توانائی کے ساتھ وہ فیصلے کرتے ہیں. جی عائشہ رحمان, آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں, جو زاہد بخاری ہیں, انہوں نے ریمنڈ ڈیوس اور حسین حقانی کا جو کیس لڑا ہے وہ باہر چلے گئے ہیں. اب انہوں نے ان کا ملک ریاض کا کیس لڑا ہے اور یہ بھی اتفاق سے باہر ہے, تو کیا یہ اتفاق ہے یا کوئی اور اس کے پیچھے وجہ ہے؟ اصل میں جی یہ اس سے تو یہ بات ہے کہ یہ کن لوگوں کے کیس لڑتے ہیں, پہلی بات تو یہ. دوسری بات میری ایک اطلاع یہ ہے کہ غالباً انہوں نے بہت سے لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی, بلکہ آج ایک وکیل کا نام آیا ہوا, بڑے وکیل کا نام, جو کہ کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. وہ کورٹ میں پیش ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے غالباً معذرت یہ کہہ کے کی تھی کہ میری کمر میں درد ہے, میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ. اس موقع پر کوئی یہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں تھا. زاہد بخاری تو اسی موڈ کے آدمی نے, انہوں نے اٹھا لیا. انہوں نے کہا چلو ایک شور شرابہ ہوگا, ہلا گلا ہوگا, ہنگامہ کریں گے, آج بائیکاٹ کر دیں گے, کل پروٹیسٹ کریں گے, پرسوں کچھ کریں گے. لیکن یہ میمو گیٹ سے زیادہ اہم بات ہے. یہ سپریم کورٹ کی ایک طرح کی عزت کا مسئلہ ہے, وقار کا مسئلہ ہے. آسان نہیں ہوگا زاہد بخاری کے لیے. اس نے کہا لارجر بینک بناؤ, نے کہا کوئی بات سنی نہیں تم نے, لارجر بینک لے کے آؤ, چلو بھاگو. یعنی کہ سپریم کورٹ اس موڈ میں نہیں ہے کہ آپ کے سارے عللے تللے نخرے آسانی سے برداشت کرے گا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بم کی طرح کی شہادتیں لے کر آ رہے ہیں, تو گویا وہ ایک ہائپ کریٹ کرنے چاہتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے. آج وہ جب ریاض وہ ملک آ جائیں گے پھر دیکھیں گے کیا صورت بنتی ہے, کیسا مقدمہ بنتا ہے. کیا جی آصف طاہر, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جو ارسلان افتخار صاحب کا کیس جو چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, اس کا ملکی سیاست پہ کیسا اثر ہو سکتا ہے فیوچر میں؟ اور سیکنڈلی جو ملک ریاض صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا میڈیا ٹائکونز پر, جرنلسٹ پر اور سرونگ ریٹائرڈ جرنلز پر اور بیوروکریسی پر اچھا خاصا انفلوئنس ہے, اور ان کا گھر جو ہے وہ پاور سینٹر آف پاور ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے جو ملک ریاض صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اصل میں سینٹر آف پاور سے بندہ پیسے سے نہیں بنتا کہ اس کو پیسے دے دیے, اس کو پیسے دے دیے. پہلے تو پیسے کہاں سے آئے, چلیے آئے گئے, بانٹنے کے لیے آئے. بانٹنے کے پیسے وہ ہوتے ہیں جو آپ کا پروفٹ ہو, آپ پروفٹ سے بانٹو گے نا. اگر آپ نے 1,22,000 گھروں کے پیسے لے لیے ہیں اور تعمیر آپ نے 20,000 کی ہیں اور باقی 1 لاکھ کے پیسے آپ بانٹتے پھر رہے ہو, تو یہ تو ایک کرائسس آنے والا ہوگا نا جی. لیکن فرض کیا کہ وہ یہ اپنا پورا جو ایک اپنا بنا رہے ہیں, موڈ بنا رہے ہیں, فضا بنا رہے ہیں, اس میں اصل بات جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی ہوگا یہ ایک کرائسس تو ان کے لیے بھی ہے. اثر کیا ہوگا؟ اثر فی الحال تو بڑی مطمئن ہے حکومت کی کہ بولیں گے نہیں, دیکھیں گے. ان کے خلاف یوسف زاغ گیلانی کے بیٹوں کے خلاف مقدمات ہیں, وہ مطمئن سے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن یہ اطمینان کی بات نہیں ہے. جو یہ خیال تھا کہ اس سے سپریم کورٹ پر یا افتخار چودھری پہ اثر پڑے گا, میرے خیال میں لوگ شاید زیادہ اسٹینڈ کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور عدلیہ کے ساتھ زیادہ اپنی انٹیگریٹی شو کریں گے.
بہت شکریہ آپ کا. اور میر صاحب جاتے جاتے سپریم کورٹ کا ایک اور واقعہ, نندی پور چیچوں کی ملیہ کے 2 پاور پروجیکٹس کی مشینری وزارت قانون کے اعتراضات کی وجہ سے کراچی پورٹ پر پڑی ہے. اب سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں سابق وفاقی وزیر قانون بابر اعوان اور سابق سیکرٹری قانون مسعود چشتی کو نوٹس بھی دے دیا ہے. جاننا یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ان حضرات کی تاخیر کی وجہ سے ہوا, ان کو ذمہ دار کہا جا سکتا ہے؟ اب بڑا آسان ہے جی, وفاقی حکومت نے 1.5 سال سے روکے ہوئے ہیں وہاں. جی کسٹم کا مسئلہ تھا, کس کا تھا, اس کو نام لگا دیا, وزارت قانون نے اعتراض کر دیا ہوگا. اور اس کے اعتراض کے بعد باقی وزارت خزانہ دوسرے کیا کرتے رہے, سیکرٹری خزانہ تو حاضر نہیں ہوئے, پیش ہی نہیں ہوئے. اور اس کا لاس کیا ہوا ہے جی, 113 ارب کا شاید لاس ہو گیا جی. وہ چیچوں کی ملیاں, اور وہ جب نہیں چلائے جائیں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ جو بجلی پیدا ہونی تھی, لوڈ شیڈنگ ہونی تھی, وہ لوڈ شیڈنگ تو ہو چکی, اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے جو ہمارا معاشی نقصان ہونا وہ بھی ہو چکا. اس کی تلافی تو ممکن نہیں ہے. اب بیچارہ وہ رگڑے کھا رہا ہے, وہ دونوں دوست جو تھے سیکرٹری اور وزیر قانون, اب وہ قابو میں آیا, اس کا رگڑا دیا جا رہا ہوگا, ذمہ دار ہو گئے. ان کا بھی موڈ ایسا ہی تھا, ان کی ٹیمپرامنٹ بھی ایسا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب حکومت کے پاس ایک ایکسکیوز مل گیا کہ صاحب ہم تو کرنے کو تیار تھے, یہی بڑا عالمی تھا, اور دیکھیے اس کو تو ہم نے نکال دیا, اس کو تو ہم نے فارغ کر دیا. اسی وجہ سے فارغ کیا کہ یہ ایسی باتیں کیا کرتا تھا, ایسے کام کیا کرتا تھا. ایک اچھا سا ایک سین پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب انہوں نے کیا تھا وہ حکومت کا حصہ تھے, اور جب وہ حکومت کا حصہ تھا تو اس حکومت کا کوئی آدمی, کوئی وزیر انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرنے اور باسز سے پوچھے بغیر کچھ کرنے کا مجھے نہیں لگتا کہ اہل رہا ہو یا کر سکتا ہو. بابر اعوان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ ایک گرینڈ اسٹریٹجی کا حصہ ہوگا, اور اسی کے طور پر انہوں نے کام کیا ہوگا. ورنہ وفاق مداخلت کرتا فوراً کہ صاحب کیا مطلب آپ کا, بجلی کی ضرورت ہے, ان کو چلایا جائے. وہ کہتے ہیں بجلی وہاں اگر پیدا ہونا شروع ہو جاتی تو پنجاب کی لوڈ شیڈنگ کا بہت سا مسئلہ طے ہو جاتا. تو اس لیے بلا لیا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ داری تو اس کی پوری وفاقی حکومت پر آتی ہے. اچھا میر صاحب, بھارت جنوبی کوریا سے 8 بحری جنگی جہاز جو ہے وہ خرید رہا ہے. یہ بھارت کی جنگی تیاریوں کی کوئی حکمت عملی کہا جا سکتا ہے, یا کیا نظر کیا آتا ہے, کیا اسٹریٹجی کوئی پلان ہے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل پلان تو امریکہ کا ہے جی, جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس میں اپنی منوپلی قائم کرنا چاہتا ہے, اور یہی چاہتا ہے کہ چین وہاں کنٹرول کریں. سنگاپور ہے, جنوبی کوریا ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, آسٹریلیا میں اپنی وہ بنا رہا ہے, بیسز بنا رہا ہے, وہاں فلپائن میں بنا رہا ہے. یہ جو بحر الکاہل کا علاقہ ہے جی, اٹلانٹک سے اب بحر الکاہل کے علاقے کی طرف وہ شفٹ کر رہا ہے, اور اسے ڈر ہے کہ اب چین اتنی طاقت بن گیا کہ ان ملکوں کے لیے بحری راستوں کو کنٹرول کرے گا. کچھ تو ان کا بیڑا موجود ہے, کچھ وہ مقامی طور پر انڈیا کو ابھارنا چاہتا ہے کہ آئیے آپ بھی کچھ کیجیے. اور اس میں ایک نازک سا پہلو یہ ہے کہ اس کے لیے جہاز کی خریداری جو ہے وہ اسی علاقے کے ایک ملک سے کی جا رہی ہے, جنوبی کوریا سے. اور نہ صرف کی جا رہی ہے, 2 جہاز تو بنا کے دے دیں گے, 6 جہاز وہ بھارت کی ڈاک یارڈ پہ یا شپ یارڈ پہ جو بھی وہ کہتے ہوں گے اس پہ بنائے جائیں گے, جو اس طرح ایک طرح کا جنوبی کوریا کی انویسٹمنٹ ہوگی ان کی اکانومی میں. ایک زمانے میں جنوبی کوریا نے ہماری اکانومی میں انویسٹمنٹ کی ہے, یہ اب بھی کرتا ہے. یہ ڈائیوو جو ہے, یہ سڑک جو بنی ہوئی ہے, ساری جنوبی کوریا کی ہی کمپنیاں تھیں, اور اسی کی انویسٹمنٹ ہے جو ہمارے ہاں چل رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لڑائی جو اس ریجن میں ہونے والی ہے آنے والے دنوں میں, اس میں امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو ہلاشری دے رہا ہے, اور خطے کے ممالک میں آپس میں ہی کوآپریشن پیدا کرنے کے لیے جنوبی کوریا کو کہا کہ آپ جہاز دیں گے, اور یہ ان سے جہاز لیں گے, باقی وہ جہاز ان کی بندرگاہوں پہ, ڈاک یارڈ پہ یا شپ یارڈ پہ وہ بنائیں گے, اور اس سے وہ ایک خطے میں پرو امریکہ, یعنی امریکہ اور انڈیا کی جو تعلقات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا میر صاحب, اور بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, لیکن آپ نے اپنا فیڈ بیک اور ای میل کے ذریعے کچھ بھی ملکی اور سیاسی حالات کے حوالے سے جاننا چاہیں, ہمیں انتظار رہے گا. اللہ حافظ.